بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا مذاق اڑانے والے مسیح داعی کی عبرت ناک موت سے 4 گاؤں مسلمان ہو گئے۔ سال رواں جنوری میں شمالی نائجیریا کے صوبہ گونگولی میں واقع موب نامی گاؤں میں ایک نہایت عبرت ناک اور نصیحت آموز واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل نائجیریا کے مختلف اخبارات و ارسال میں شائع ہوئی اور متعدد ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی گئی۔ تفصیل اس طرح ہے کہ عمر غیمو نامی ایک شخص جو پیدائشی طور پر عیسائی تھا لیکن مسلمانوں کے اخلاق، سیرت و کردار اور حسن معاشرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی حرمہ نصیبی کے زیور اسلام سے آراستہ ہونے اور عرصہ دراز تک اسلامی زندگی گزارنے کے بعد پھر مرتد ہو گیا اور مسیحیت کا علم بردار اور پرجوش خطیب و مبلغ بن گیا۔ اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی اور پروپیگنڈے اور قرآن کی تکذیب، اس کی اہانت و تحقیر، ان کا زبان درازی اور طعن و تشخیص اس کا نصب العین اور زندگی کا اہم مشغلہ بن گیا۔ چنانچہ ایک روز کسی گرجا گھر میں عیسائیوں کے ایک بڑے مجموعے کے سامنے حسب معمول اپنے خطاب کے دوران قرآن کی تکذیب اور استہزاء کیا، اس پر نکتہ چینیاں اور اعتراضات کیے۔ اسلام دشمنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کہا کہ اگر قرآن خدا کی نازل کردہ آخری کتاب اور مسلمان ایک سچا مذہب ہے تو اور اس کتاب کے نازل کرنے والے خدا سے التجا کرتا ہے کہ آج اسے زندہ اور صحیح سلامت گھر واپس نہ ہونے دے۔ قدرت الہی کی کرشمہ سازی کی۔ وہاں سے نکل کر گھر جاتے ہوئے راستے کے ایک چھوٹے سے نالے کو پار کرنے کی کوشش کی مگر پار نہ ہو سکا، نالے میں گر کر مر گیا۔ رفقا سفر کو اس کی موت پر یقین نہ آیا اور اسے متعدد ہسپتال لے گئے لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس عبرت ناک موت سے متاثر ہو کر صوبے کے 4 گاؤں مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ چند سال پہلے اسی صوبے کے ایک گاؤں میں ایک سفید نام عیسائی مبلغہ کے ساتھ پیش آیا جس نے قرآن کا ایک نسخہ جلا کر اس کے ساتھ اہانت آمیز اور گستاخانہ سلوک کیا تھا، جس کی سزا میں اس کے دونوں ہاتھ جل گئے تھے اور اس کے بعد کافی علاج و معالجہ ہوا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ قرآن کا اعلان بالکل سچ اور برحق ہے۔ ترجمہ: وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو لیکن دراصل وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔